باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ قد عوض الحسین عن قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ واجابۃ الدعاء عند قبرہ والشفاعۃ فی تربتہ ولا تعدوا ایام زائریہ راجعا ولا جائعا من عمرہ۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ ماشاءاللہ یہ نوجوان اور یہ میرا مقدس مجمع اور یہ امام زمانہ کی فوج کہ جو اس سال ہم نے اس عشرے میں تیار کی ہے اور اس میں موضوع گفتگو آپ نے مستقل اپنے امام پہ سنا۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع تقریباً 5 یا 6 عشروں کا ہے، تو اس میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو یہ موضوع مکمل کیا جائے گا، چونکہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ حدیث کا ترجمہ آپ حضرات کے ذہن میں، چونکہ آج کچھ لوگ نئے نظر آ رہے ہیں، کہ ہمارے 5ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ چار امتیاز اللہ نے حسین ابن علی کو وہ عنایت فرمائے جو نہ کسی نبی کو ملے نہ کسی رسول کو ملے۔ پہلا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے حسین کے 9 بیٹوں کو امام بنایا۔ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے حسین کی قبر کی مٹی میں شفا کو رکھا۔ تیسرا امتیاز یہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، ضروری نہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، لیکن اگر آپ روضہ حسین پہ چلے جائیں تو اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا۔ وَلَا تَعُدُّ أَيَّامُ زَائِرِهِ رَاجِعًا وَلَا جَائِعًا مِنْ عُمْرِهِ، اور جتنے دن، جتنا پیریڈ، جتنا زمانہ آپ کو زیارت حسین میں لگے گا، اللہ ان دنوں کا شمار آپ کی عمر میں نہیں کرتا۔ یعنی حسین کے صدقے میں زندگی بھی ملے گی، حسین کے صدقے میں شفا بھی ملے گی، حسین کے صدقے میں صحت بھی ملے گی، حسین کے صدقے میں اولاد بھی ملے گی۔ یہ تو تجربہ ہے، حسین ابن علی کے صدقے میں نہیں۔ جس علمدار کے لیے آج آپ آئے ہیں نا، اس کے دروازے پر ہندو آئیں انہیں ملتا ہے، سکھ آئیں انہیں ملتا ہے، عیسائی آئیں انہیں ملتا ہے، ماننے والے آئیں انہیں بھی ملتا ہے، نہ ماننے والے آئیں انہیں بھی ملتا ہے، اپنے مذہب کے آئیں انہیں بھی ملتا ہے، غیر مذہب کے آئیں انہیں بھی ملتا ہے۔ اور عباس نے دیکھیں دنیا جب دیتی ہے تو ان ہاتھوں سے دیتی ہے جن کے ہاتھ سلامت ہوتے ہیں۔ عباس اس کردار کا نام ہے کہ جس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں مگر سخاوت اب بھی جاری ہے۔
بڑے بڑے مراد پانے والے. اس کا تھوڑا سا والیوم بڑھوائیے, بہت کم ہو رہا, تھوڑا سا بڑھا دیجئے. صلوات بآواز بلند. تو یہ عباس کی بارگاہ ہے, اور آج میں امام زمانہ سے اجازت لے کے تھوڑا سا وقت جناب عباس پہ لگاؤں گا اپنا, اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کس کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں. ابھی عباس کے حوصلے نہیں نکلے ہیں. میری مجلس کا بڑا جملہ ہے, اسے غور کیجئے گا. ابھی عباس کو لڑنے کا موقع ملا ہی نہیں ہے. عاشور میں عباس نے جنگ نہیں کی ہے. عاشور میں تو عباس نے بتایا اطاعت امام کیسے کی جاتی ہے. ابھی شجاعت کے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا, تو کیا عباس کی شجاعت ایسے ہی چلی جائے گی, یا اس کو کوئی موقع ملے گا؟ خدا کی قسم موقع ملے گا. جب وقت کا امام آ کے انتقام لے گا تو اس کا علمدار بھی عباس ہوگا. جوہر اس وقت دکھائی جائے. میں آپ کو بتاؤں, آج ایک خوشی کی بات بتاتا ہوں آپ کو, کہ جب ہمارا امام زمانہ آئے گا نا, ہمارا یہ آخری امام آئے گا, تو اس امام کی شان یہ ہوگی کہ پہلے یہ امام حکومت کرے گا تمام. اب وہ تو ایک پورا موضوع ہے کہ امام کیا کیا کریں گے, یہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے. جب امام شہید ہو جائیں گے, کیونکہ امام کو بھی شہادت ملے گی, جب یہ ہمارا 12واں امام شہید ہو جائے گا تو اب معصوم کی نماز کوئی غیر معصوم نہیں پڑھا سکتا. تو اب کسے لایا جائے گا؟ کربلا سے اٹھا کے حسین ابن علی کو لایا جائے گا, اور حسین ابن علی اپنے اس بیٹے کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. اور اس کے بعد حسین ابن علی ایسے نہیں جائیں گے, بلکہ ہر امام کو حکومت کرنے کا موقع ملے گا. میرے مولا کو علی کو بھی, میرا مولا علی آئے گا وہ حکومت کرے گا, مولا حسن آئیں گے وہ حکومت کریں گے, امام زین العابدین آئیں گے وہ حکومت کریں گے. اس لیے کہ دنیا پر حکومت کرنے کا حق صرف آل محمد کو ہے. دنیا میں اور کسی کو حکومت کا حق نہیں ہے. لیکن پیریڈ امام علی سے شروع نہیں ہوگا, پیریڈ شروع ہوگا امام حسین سے. امام زمانہ کے بعد فوری جو دنیا میں حکومت کریں گے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ. یہ اپنی نالج میں ڈال لیجئے, اور یہ اب دلیلیں اس کے اوپر بھی دوں گا انشاءاللہ پھر کسی اشرے میں, کہ امام آئیں گے حکومت کریں گے, حسین ابن علی آئیں گے نماز جنازہ پڑھائیں گے. اور جو ہم میں خاص ہیں, یہ بھی سن لیجئے, یہ بھی خوشخبری دے رہا ہوں میں آپ کو, جب تمہارا امام آئے گا تو تمہیں باقاعدہ قبر سے اٹھایا جائے گا, اور تمہیں خبر دی جائے گی تمہارا امام آ گیا ہے, اٹھ جائیے. تو آپ سپاہی بن کے امام کے اٹھیں گے. اس کے بعد جنگ ہوگی, جنگ ہوگی. اب جب سب اٹھیں گے تو عباس بھی تو اٹھیں گے. اب تک تو آپ شجاعت ایسے ہی سنتے آئے. دعا کیجئے پروردگار وہ موقع بھی عنایت فرمائے کہ امام زمانہ کی حکومت میں ہم عباس کی تلوار کے جوہر دیکھیں. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. پہلے تو آباد رکھے ان حیدر, اس حیدر ٹی وی نیٹ ورک کو اور عصمت ٹی وی نیٹ ورک کو اور دہلی عزاداری, اور بھائی ایک دیکھ مجھے نام نہیں پتا, اگر کوئی میں نہیں لے پا رہا ہوں تو جتنے بھی یہ یہاں پہ چینل ہیں اور جتنے بھی عزاداری دکھا رہے ہیں, پروردگار ان کی دلی حاجات کو پورا فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کے ہم و غم کو دور فرما, ان کے چینلز کو ترقی عنایت فرما, اور آل محمد ان کو کسی کا محتاج نہ رکھے. چونکہ آج عباس کی بارگاہ ہے, کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہیے. مسئلہ کل میں نے یہاں چھوڑا تھا کہ قرآن مجید سورہ شورى 26واں سورہ آیت نمبر 221, افلا انبئکم علی من تنزل الشیاطین,
کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن پہ شیطان نازل ہوتا ہے؟ شیطان نازل ہوتا ہے ہر جھوٹے پر، شیطان نازل ہوتا ہے ہر ظالم پر، شیطان نازل ہوتا ہے ہر گناہگار پر۔ اب یہاں مسئلہ چھوٹا تھا کل کہ تمام مسلمان یہ بتائیں کہ جب ہر آدمی پہ شیطان آتا ہے تو وہ آتے ہوئے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کسی نے دیکھا شیطان کو تم میں سے بھائی؟ تو جب ہم تم سے گناہ ہوتا ہے تو شیطان کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ جب آپ کو بہکاتا ہے تو آپ کے پاس ہی ہوتا ہے، جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اور اگر دکھائی نہیں دیتا تو انکار کیجئے۔ نہیں توجہ چاہتا ہوں بھائی، اگر دکھائی نہیں دے رہا فلاں نے چوری، ارے لا حول ولا قوت الا، مجھے غصہ آ گیا تھا، ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے شیطان نے بہکا لیا، ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، مردود شیطان نے یہ کام کرا دیا، تو کیا تمہارے کان میں اس نے آ کے کہا؟ نہیں کہا۔ کیا تمہیں دکھائی دیا؟ کہا نہیں دکھائی۔ تو بہکا دیا کیسے؟ بھائی جب تمہیں شیطان دکھائی نہیں دیا تو تمہیں بہکا دیا کیسے؟ کہا نہیں جناب، شیطان کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ بہکا دیتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے کہا تو تمہاری عقلوں پہ قربان ہو جائیے کہ شیطان کے بارے میں اتنا پکا عقیدہ، اور امام کے بارے میں جب کہیے امام نے ہدایت کر دی، اگر ہے تو اتنے سال سے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دیکھیے بے وقوفی، دیکھیے شیطان زندہ ہے آدم کے زمانے سے اور اب تک ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کے بارے میں نہیں کہتے کہ اتنے سال زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ اور جب امام زمانہ کی بات آئے تو پتہ کیا کڑوی بات کہتے ہیں، اتنے سال آدمی زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ تو مجھے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے میرزا اطہر صاحب کو، ان کا ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ سنیے غور سے۔ وہ ایک بھلا اتنے سال امام زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اطہر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کیسے زندہ ہیں؟ بڑا جملہ ان کا، آپ کیسے زندہ ہیں؟ اپنی صحت کی وجہ سے؟ تو ہزاروں صحت والے ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں۔ اپنی جوانی کی وجہ سے؟ تو ہزاروں جوان ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں۔ کیا 60 سال کی وجہ سے؟ تو کیا 60 سالہ نہیں مرتا؟ 6 مہینے کا بچہ نہیں مرتا؟ 10 سال کا بچہ نہیں مرتا؟ جوانی میں نہیں مرتا؟ بڑھاپے میں نہیں مرتا؟ تو آپ زندہ کس وجہ سے؟ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ زندہ کس وجہ سے ہیں؟ تو نہ کوئی سائنس ہے، نہ کوئی ترقی یافتہ کوئی جملہ کہہ سکتا ہے، ایک ہی جواب ہے، اللہ زندہ رکھے ہے۔ ارے توجہ جاتا ہوں آخر تک، اللہ زندہ رکھے ہے تو آپ اس لیے زندہ رکھے ہیں۔ اطہر صاحب کہتے ہیں ایک سے ایک ڈاکو زندہ ہو، ایک سے ایک مجرم زندہ ہو، ایک سے ایک ظالم زندہ ہو، اس کے زندہ رہنے پہ کوئی اعتراض نہیں، اور جس کے سجدے بندگی کی معراج ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ دیکھیں ادھر پیچھے سے اتنی اچھی آواز آ رہی ہے، آگے والے تھوڑے سے آج سست پڑ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد۔ ماشاءاللہ امام زمانہ، میں نے کہا سب پورے دنیا میں جتنے بھی اشرے پڑھے جاتے ہیں سب سے اشرا ٹف ہوتا ہے امام زمانہ والا، چونکہ اس میں ساری نالج ہی نالج ہوتی ہے۔ تو شیطان زندہ ہے اس کو مانتے ہیں، اچھا زندہ ہی نہیں ہے بہکاتا بھی ہے وہ بھی مانتے ہیں، دکھائی بھی نہیں دیتا تب بھی مانتے ہیں۔ اچھا مجھے دکھائیے، آپ کو ہوا دکھائی دی؟ محسوس ہوتی ہے؟ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس وقت آپ کو آکسیجن نہ ملے مر جائیں گے یا نہیں مر جائیں گے؟ تو ذرا دیکھیے برابر میں ہوا کہاں ہے؟ دکھائی دی تو پھر مانتے کیوں ہو؟ ہوا دکھائی نہیں دیتی مانتے ہو؟ چلیے اللہ میاں کسی نے دیکھے آج تک؟ اب یہ دلیلیں ایسی ہیں جو روائی نہیں ہیں، دلیلیں عقلی ہیں سب۔ اللہ میاں دیکھا بھائی اتنا بڑا مجمع بیٹھا ماشاءاللہ،
کسی کو اللہ میاں دکھائی دیے؟ تمہارے دادا کو، پڑدادا کو، تمہاری پوری نسل کو اللہ میاں دکھائی دیے؟ نہیں۔ قیامت میں دکھائی دیں گے؟ تب بھی نہیں۔ اچھا چلیے آپ کو نہیں دکھائی دیے، نبیوں کو دکھائی دیے؟ نبیوں کو بھی نہیں دکھائی دیے، تو کیوں مانتے ہو اللہ کو؟ اچھا چلیے اللہ کی تو بات چھوڑیے، نماز پڑھی جنت میں جائیں گے، روزہ رکھا جنت میں جائیں گے، حج کیا جنت میں جائیں گے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جنت میں جائیں گے، مدرسہ بنایا جنت میں جائیں گے، تم نے دیکھی؟ اب دیکھیں ساری عقلی دلیلیں، جنت دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی۔ کوثر دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ اللہ دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ اچھا چلیے جناب آدم کو دیکھا، جناب نوح کو دیکھا، جناب موسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، یحییٰ کو دیکھا، زکریا کو دیکھا؟ اچھا آگے آئیں گے بھی نہیں زمین پر کہ جو دکھائی بھی دیں تو کیوں مانا پھر؟ تو ایک ہی جواب ہے، بس سنیے عزیزو، توجہ چاہتا ہوں ایک آدمی سے، ایک ہی جواب ہے۔ اللہ کو کیوں مانا؟ کہا نبی نے کہا۔ آدم کو کیوں مانا؟ کہا نبی نے کہا۔ موسیٰ و عیسیٰ کیوں مانا؟ کہا نبی نے کہا۔ جنت کیوں مانی؟ کہا نبی نے کہا۔ دوزخ کیوں مانا؟ کہا نبی نے کہا۔ کوثر کیوں مانا؟ کہا نبی نے کہا۔ سلسبیل کیوں مانا؟ کہا نبی نے کہا۔ جب سارا اطلاع مانتے ہو نبی کے کہے پر، تو نبی تو کہہ رہا ہے 12واں آئے گا۔ آج عقلی دلیلیں ہیں ساری۔ جنت نہیں دیکھی؟ مانیں گے۔ کوثر نہیں دیکھا؟ مانیں گے۔ سلسبیل نہیں دیکھی؟ مانیں گے۔ اللہ میاں نہیں دیکھے؟ مانیں گے۔ انبیاء کو نہیں دیکھا؟ مانیں گے۔ تو جب ساری چیزیں مسلمان مان رہا ہے جو دکھائی نہیں دی، تو پھر علی کے لال کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ مطلب وجہ کیا ہے بھائی؟ کوئی تعصب ہے؟ جنت کو مان رہے ہو، کوثر کو مان رہے ہو، اور جنت کے مالک کو نہیں مانیں گے؟ دیکھیں مسئلہ، دیکھیے کیا ہوا بھائی؟ خراب ہو رہا؟ آپ کا ہاتھ اٹھانا علی مولا، 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 علی مولا۔ ماشاءاللہ جناب عباس کے سپاہی ہیں ہم، امام زمانہ کے، تو سب کچھ مانا چونکہ نبی نے کہا۔ ابھی میں آپ کو مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب، کوئی بتائے گا اس کا نام؟ ہاں دیکھیے، اپنی کا یاد نہیں تمہیں۔ اگر میں کہوں شیعوں کی سب سے بڑی کتاب، ہاں دیکھا، مجھے پتا نہیں، بتایا جائے نہیں بتایا۔ چلیے اسی پر، مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں ہے یہ واقعہ، اب اس سے بڑا حوالہ کہاں سے لاؤں میں بھائی؟ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور صبح ایک آدمی گھوڑا لے کے انہیں راستے میں ملا۔ گھوڑا، وہ گھوڑا ایک آدمی کا ذہن میں ہی طرف رہے۔ صحیح بخاری کا حوالہ دیا میں نے، ماشاءاللہ دنیا شرح دیکھ رہی ہے، یہ ایک جملہ لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو جائے۔ رسول اللہ گھر سے نکلے،
ایک آدمی گھوڑا بیچنے والا وہ آ گیا. نبی نے کہا بھائی مجھے گھوڑا بڑا خوبصورت لگ رہا ہے تمہارا, میں گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں, مجھے پسند ہے یہ گھوڑا. نبی نے کہا کہ ٹھیک. وہ کہتا ٹھیک ہے یا نبی اللہ. اب نبی تو نہیں مانتا نا, دور سے آیا, پتہ نہیں کہاں سے آیا. کہا جی ٹھیک ہے, آپ کا نام کیا؟ کہا محمد میرا نام ہے. کہا ٹھیک ہے جی, میں آپ کو گھوڑا بیچتا ہوں, اتنے پیسے لوں گا. اب نبی نے کہا ٹھیک ہے, میں پیسہ گھر سے لے کے آتا ہوں, تم یہیں رکو مسجد نبوی کے سامنے, میں گھر سے پیسے لے کے آتا ہوں. ادھر تو نبی گھر میں آ گئے, ادھر ایک صحابی پہنچ گئے وہاں. انہوں نے کہا بھائی گھوڑا مجھے لینا ہے. کہا بھائی یہ جو محمد ہے اس نے خرید لیا. کہا یار تو ان کو چھوڑ, تو مجھے دے دے, تو ان کو چھوڑ مجھے. صحیح بخاری میں بھائی, میں پھر کہہ رہا ہوں صحیح بخاری, صحیح بخاری, صحیح بخاری, مجھے دے دے. اب جو اس نے کہا مجھے دے دے, میں تجھے ان سے زیادہ پیسہ دوں گا. ہم اصل پہلے اسے مل رہے تھے 10,000, اس صحابی نے لگا دیے 20,000. اب یہ ہماری پارٹی کے آدمی اس زمانے میں بھی تھے, دیکھ رہے ہیں, ہاں اس زمانے میں بھی ہماری ٹیم تھی, تو لگا دیے پیسے آ کے. میں آپ کو سبق دیتا ہوں 8 تاریخ میں, اگر کبھی کسی سے خرید و فروخت میں آپ سے پہلے اگر کسی سے ایگریمنٹ ہو جائے تو مذہب اسلام کہتا ہے اب آپ کے لیے ڈبل پیسہ لگانا جائز. مسئلے بھی آپ کے کلیئر ہونے چاہیے, ضد میں نہ آئیے ورنہ آپ کربلائی نہیں رہیں گے بھائی. سمجھ رہے کہ اس کی ضد میں ڈبل پیسہ لگا دیا آپ نے, وہ کہا اتنا پیسہ دیں گے. اب وہ تو نہیں مانتا نہ دین کو نہ اسلام کو. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی 20,000 مل رہا تو اچھی بات ہے, لاؤ دو. انہوں نے 20 لے لیے گھوڑا. اب یہ گھوڑا دے رہا تھا کہ نبی آ گئے. نبی نے فرمایا لو یہ پیسہ, گھوڑا مجھے دو. کہا آپ کون ہیں؟ دیکھیں تھی پوری برادری ہماری یا نہیں تھی, آپ بھی ایسے ہی کہتے ہیں کبھی کبھی. کہا بھائی آپ کون ہیں؟ میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں, پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں آپ کو. نبی نے کہا بھائی ابھی تو میں نے تیرے سے بات کی ہے, گھوڑے کا معاملہ طے کر کے گیا ہوں, میں خالی پیسہ لے کے آیا اتنی جلدی. کبھی میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے. اب تمام صحابہ اور اکٹھے ہو گئے, بھائی کیا مسئلہ, ہمارا نبی یہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہوا ہے, میں نے خریدا ہے, وہ کہہ رہا میں نے تمہیں بیچا ہی نہیں ہے. اب آخر میں وہ کہتا گواہ لاؤ, نبی سے کہتا ہے گواہ لاؤ کس کے سامنے بیچا. اب اس وقت تو کوئی موجود نہیں تھا, جب نبی نے صبح کا وقت تھا, نبی نے خریدا تھا, کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا. اب یہ جو صحابہ ہیں یہ گردن ہلا کوئی بات تو بڑی اچھی کہہ رہا, بات میں تو دم ہے, گواہ مانگ رہا. ایک صحابی ہے, لکھ لیجئے اپنے دلوں پہ نام, اس کا نام ہے خزیمہ ابن ثابت. زور سے بولیے, ایک دفعہ اور بول دیجئے, خزیمہ ابن ثابت. یہ کون سا صحابی ہے میں بتاؤں. نبی نے فرمایا ہر آدمی کے بارے میں جب بھی کسی مسئلے میں گواہ پیش کیے جائیں گے تو 2 گواہ پیش ہوں گے, لیکن اگر خزیمہ اکیلا بھی گواہی دے دے تو اس کی ایک آدمی کی گواہی. سنیے ابھی انشاءاللہ ابھی جو میں سکوت توڑنے والا ہوں نا آپ کا آخر تک, اور آخر تک نعرہ لگے گا. پتا کیا کہا, خزیمہ کہتا ہے, خزیمہ آ گیا وہاں. اب ادھر بات ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے میں نے نہیں بیچا, نبی کہتے ہیں میں نے خریدا. خزیمہ آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہتا ہے اوے خاموش ہو جاؤ, تو نے میرے نبی کو بیچا ہے, میں گواہی دے رہا ہوں, میں ہوں اپنے پیارے نبی کا گواہ کہ انہوں نے تیرے سے گھوڑا خریدا اور تو انکار کر رہا ہے. اب جو اور صحابی تھے وہ کہنے لگے تم تو تھے بھی نہیں موجود, تو گواہی کیسے دے رہے ہو. نبی نے بھی کہا خزیمہ جب تم موجود نہیں تھے گواہی کیوں دے رہے ہو. کہا یا نبی اللہ, جنت کو مانا آپ کے کہے سے, اللہ کو مانا آپ کے کہے سے, کوثر کو مانا آپ کے کہے سے, تو جب اتنی چیزیں آپ کے کہے سے مان لی, صلوات بھیج دے.
یعنی جب ہم نے اتنا سب کچھ آپ کے کہے سے مانا تو آپ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. تو حتماً نبی نے فرمایا آج سے میرے اس صحابی کی گواہی 2 کے برابر ہے. اگر کسی بھی مسئلے میں یہ گواہی دے گا اکیلا تو قبول کی جائے گی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پر جو ایک مسئلے میں نبی کی تصدیق کر دے اس کی گواہی تو مانتے ہو, اور وہ حسن و حسین جو مباہلے میں توحید کے گواہ بن جائے ان کے بارے میں مسلمان کہتا یہ تو وہی کہیں گے جو ماں کہے گی. اب تو اشارہ سمجھ گئے میرا. ایک آدمی گواہی دے دے کچھ باتوں کی تو اس کا اتنا احترام, ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے. اور حسن و حسین جو توحید کے گواہ بنے ہوں تو اگر فدق کے مسئلے میں جا کے ماں کی گواہی دیں اور مسلمان یہ کہیں یہ تو بچہ ہے, تو آئیے پوچھ لیتے ہیں قرآن سے کیا بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا بالکل قبول ہے. جب مریم پہ وقت پڑا تو عیسیٰ بولے. یوسف کی گواہی بچے نے دی وہ مان لی, عیسیٰ نے گواہی دی وہ مان لی, اور جہاں حسن و حسین گواہی دی. اور جبکہ جانتے ہیں یہ جوانان جنت کے یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. جب جھوٹا جنت میں نہیں جا سکتا تو جھوٹا سردار کیسے بنے گا؟ بات سمجھ رہے؟ مگر حسن و حسین کی دشمنی اور علی کی دشمنی میاں بڑی مہنگی پڑے گی. خدا کی قسم میں بالکل آج شاہ مردہ کے منبر سے ایک اعلان کر رہا ہوں کہ دنیا کی تعظیم کرنا, عالم کی تعظیم کرنا, مولوی کی تعظیم کرنا, بڑے بڑے کی تعظیم کرنا, یہ صرف آپ کے بارے میں بتاتا ہے بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا تہذیب یافتہ ہے, بڑا عزت والا آدمی ہے جو اٹھ گیا کسی کی تعظیم کے لیے. لیکن اگر علی و حسن و حسین کسی بزم میں آ جائے اور کوئی نہ اٹھے تو اس کا مطلب ہے شجرے میں کمی ہے. شجرے میں کمی ہے اگر حسن و حسین کے بارے میں ایسا کوئی لفظ بولتا ہے. میں بتاؤں آپ سے بھائی سنیے, آج پتہ نہیں مولا کیوں چاہتے ہیں میں بیان کروں جناب. اب چونکہ آج جوش بھی آپ میں زیادہ ہے نا, چونکہ عباس کی بارگاہ میں ہے, سناتا ہوں ابھی سنیے. حسن و حسین کی تعلیم خیر نہ مانی تو اس آدمی کی گواہی 2 کے برابر, چونکہ غیب کی گواہی دی نا. اب آئیے اور سناتا ہوں. بہلول دانا پاگل نہیں تھا, سب سے بڑا عقل مند تھا, لیکن اسے ہارون رشید نے کہا تو میرا وزیر بن جا. انہوں نے کہا سوچ کے بتاؤں گا. رات میں گئے اپنے امام سے پوچھا مولا مجھے وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. ہارون یہ پڑھنا آسان ہے میاں, اگر کسی کو پولیس کی بھی مل جائے نا تھوڑی سی, ہاں تو وہی ناک میں دم کر دیتا ہے, تھوڑا سا عہدہ مل جائے. وزیر اعظم بہت بڑا, ہارون رشید کہنا میرا وزیر اعظم بن جا. اتنے بڑے عقل مند تھے. امام کو لکھا, امام نے لکھا جیم. کیا لکھا؟ جیم. جیم سے مطلب لیا انہوں نے جنون, یعنی میرے امام کا مقصد ہے کہ پاگل بن جاؤ. اب جو صبح کو اٹھا تو لکڑی اپنے دونوں ٹانگوں میں لے لی اور کہا یہ میرا گھوڑا ہے, یہ میرا گھوڑا ہے. ہارون رشید سے کسی نے کہا جس کو وزیر بنا رہے وہ پاگل ہو گیا. کہا پاگل نہیں ہوا, پاگل بنا رہا ہے, پاگل نہیں ہے.
اچھا جب ان سے پوچھا بہلول سے، خدا کی قسم دلوں پہ لکھ لیجئے، بہلول سے پوچھا اتنا بڑا عہدہ کیوں ٹھکرا دیا؟ کہا تم تو عہدے کو دیکھ رہے ہو، یہ بادشاہ ظالم ہے، اگر میں اس کا وزیر بن گیا تو اس کی ہاں میں ہاں مجھے، اور اسلام میں ظالم کی ہاں میں ہاں جائز۔ اب میں نے آرام سے سمجھا دیا، آپ کو سمجھتے رہیے۔ اسلام میں ظلم کی ذرا بھی آپ ہاں میں ہاں نہیں کر سکتے، ورنہ آپ بھی ظالم ہو جائیں گے۔ یہ بہلول دانا راستے میں بیٹھا ہے۔ دیکھیے غیب پہ ایمان کا مطلب کیا ہے، غیب کے ایمان کے فائدہ کیا ہے۔ بیٹھا ہوا ہے مٹی کا گھر بنا رہا ہے، ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا ہے، زبیدہ جس کا نام ہے، اس کے ساتھ گزرا۔ اس بیوی نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں پلاٹ کاٹ رہا ہوں، جنت میں گھر بیچ رہا ہوں۔ اس نے کہا کتنے میں؟ کہا 1000 درہم میں۔ اور اس نے مومنہ تھی، نکالا اور نکال کے دے دیا۔ کہا لو 1000 درہم دے دو، گھر دے دو مجھے۔ چلا گیا۔ ہارون رشید کہنے لگا بیوی سے تم بھی آج کل دیکھ بھال کے نہیں چل رہی ہو، اور بادشاہ بننے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ تم دولت کو اس طرح بہاؤ، بلا مٹی کا گھر بنا رہا تھا یہ، اور تم نے 1000 درہم اسے ویسے ہی دے دیا، اب یہ بلا وجہ پیسہ برباد کیا۔ رات میں ہارون رشید سویا، خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت ہے، جنت میں ایک محل ہے، محل پہ لکھا ہوا ہے زبیدہ کا محل۔ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے جانے دو۔ کہا کیوں؟ کہا میری بیوی کا ہے۔ کہا یہ رشتے دنیا کے ہیں، توجہ چاہتا ہوں سنیے، یہ رشتے دنیا کے ہیں، یہاں یہ رشتہ نہیں چلے گا، یہاں وہی جائے گا جسے غیب پہ ایمان ہو۔ فوراً اٹھا پریشان حال، ارے زبیدہ میں تو سوچ رہا تھا ملے گا نہیں، میں کہا زبیدہ کو تو جنت میں محل مل گیا۔ فوراً پہنچا، وہ پھر بیٹھا تھا وہیں، پھر گھر بنا رہا تھا۔ کہا مجھے بھی دو گے جنت میں گھر؟ کہا بالکل دوں گا۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہا جتنی تیری حکومت۔ کہنے لگا اتنی جلدی تو کسی بھی بازار کا ریٹ نہیں بڑھتا، کل 1000 میں دیا تھا، آج دے رہا ہے مجھے پوری مملکت میں۔ کہا فرق یہ ہے وہ غیب پہ ایمان رکھتی تھی۔ اسے بٹھا دو بچے کو، بیٹے بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، جہاں ہے وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ اتنے بھوکے پیاسے نہیں ہیں کہ مطلب انہیں نہیں ملے گا تو کوئی بعد میں مل جائے، صحیح سب تبرک لے کے جائیں، چونکہ جناب عباس کی حاضری ہے۔ لیکن بیٹے تھوڑا سا موضوع سخت ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا صلوات بابا سے بلند پڑھیے۔ بھائی وہ آخر آدمی کون ہے؟ آخری آدمی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں 6-7 مجھے نظر آ رہے ہیں، ان سے میری توجہ ہے، ایک ایک آدمی سے۔ ایک روایت سناتا ہوں آپ کو آج، پتہ نہیں مولا عباس کیوں چاہتے ہیں کہ آج ہی سناؤں، سوچا تھا کل سناؤں گا، لیکن کل دوسری باتیں بتاؤں گا، آج سن لیجئے۔ ہارون رشید نے اس سے ایک دن کہا بہلول سے کہ بہلول ایک کام کر دے میرا۔ کہا کیا؟ کہا 40 آدمی ایسے پکڑ کے لا جو حرامی ہوں۔ دیکھیں کتنا بڑا کام ہے، وہ چھوٹا موٹا نہیں ہے بھائی۔ 40 آدمی ایسے پکڑ کے لا جو حرامی ہوں۔ اور وہ کہنے لگا یہ تو بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے، بھائی اگر میں کہوں حلالی تلاش کر کے لاؤ تو آپ جلدی سے لے آئیں گے، لیکن میں کہوں ذرا دلی میں تلاش کر کے لاؤ جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، کتنے مہینے لگ جائیں گے آپ کو؟ سال بھی لگ سکتا۔ وہ کہتا ہے بڑا تیز ہے نا، دماغ ہے، علی والا ہے، کہتا بالکل۔ کہ کتنی دیر میں؟ وہ سو جاتا 5-6 دن لگے گا کم سے کم، یہ پاگل تو ٹلے گا، انہیں سر میں درد کر رکھا ہے، تو 15-20 دن اسے لگا دو اس چکر میں کہ بھائی 40 آدمی حرامی پکڑ کے لا جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ اب وہ پتہ چلا کہ ابھی تو گئے تھے، ابھی 50-60 کو پکڑ کے لے
اور وہ کہنے لگا کہ لے آئے؟ کہ بالکل لے آئے، یہ ایسے ہی ہیں جیسے میں نے کہا تھا؟ کہ بالکل ایسے ہی ہے، 100% ایسے ہی ہے۔ اچھا، اور یہ تو تو نے 40-50 کی شرط لگا دی تھی، ورنہ اگر تو اور زیادہ کہتا تو میں اور زیادہ لا دیتا۔ کہنے لگا کیسے؟ تو نے پہچانا کیسے؟ کہا میں نے تو اعلان یہ کیا گلیوں میں جا کے، جو جو علی کا دشمن ہے وہ نکل آئے۔ اعلان کیا جو جو علی کا دشمن ہے وہ نکل آئے، جو جو آئے میں لے کے آ گیا۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا نبی نے فرمایا علی کا دشمن حرامی ہوگا۔ اور اب یقین نہیں آتا تو اور دلیل دوں؟ تیار ہے سب سننے کے لیے؟ دوں دلیل اس سے بڑی؟ بالکل دلیل سن لیجئے۔ ایک عورت اپنا بیٹا لے کے آئی اور مرد، ایک بچہ گورا ہے ایک بچہ کالا ہے۔ باپ کہتا ہے گورا والا میرا ہے، کالا میرا نہیں ہے۔ وہ عورت قسم کھاتی ہے، عزت رسول کی قسم، عزت نبوت کی قسم، یہ بچہ آپ ہی کا ہے، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کی خدمت میں آیا، نبی نے کہا ٹھیک ہے، بلا کے لا دونوں بچوں کو۔ دونوں بچے آ گئے، ماں آ گئی، باپ آ گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ نہیں پتا چل رہا میرا کون سا ہے میرا کون سا نہیں ہے، حلالی کون سا ہے حرامی کون سا ہے۔ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا رک جا، چاروں کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا بلال حسن و حسین کو بلا کے لا، حسن و حسین کو بلا کے لایا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسن و حسین وہاں سے گزرے، باپ بھی اٹھا ماں بھی اٹھی، دونوں بچے تعظیم کے لیے اٹھے۔ نبی نے کہا جب فیصلہ ہو گیا، اگر حرامی ہوتا اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے غیب پہ ایمان۔ اللہ کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، کوثر کو مانتے ہیں بغیر دیکھے۔ اور جہاں علی کے لال کی بات آئی، اب ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ نہیں، ابھی ایسی زبان بند کروں گا انشاءاللہ قیامت تک کے لیے منکرین امام زمانہ کی۔ بند کروں یا نہ کروں؟ بتا آپ میرے ساتھ ہیں اس کا مطلب؟ ایسی دلیل دوں گا خدا کی قسم کہ اس کے بعد کوئی منکر نہیں بولے گا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے، ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ ابھی دلیل پوچھتا ہوں، میں سب سے پوچھوں گا ایک ایک آدمی سے، آپ جو ہیں کتنی چیزوں سے مل کے بنے ہیں؟ ہم اور آپ نہیں، وہ عناصر نہیں۔ ماشاءاللہ آپ اچھا بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ ہماری شیعوں میں ایسے نالج والے ہونے چاہیے، جیسے میں اشارہ کر رہا ہوں تو وہ بول رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں، انسان مرکب ہے، انسان بنا ہے دو چیزوں سے، عناصر اربع نہیں، ایک جسم سے، آگے بولیے، ایک روح سے۔ اچھا جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں دونوں چیزیں ہیں یا ایک ہے؟ دیوبند والوں میں، بریلویوں میں،
جو بھی زندہ ہیں ان میں ایک ہے جسم ایک ہے روح. بتاتے رہیے بس تھوڑا تھوڑا بتاؤ. جسم اور روح ہر آدمی میں ہے یا نہیں؟ وہ جو مفتی صاحب امام زمانہ کے خلاف بولتے ہیں ان سے بھی پوچھئے گا کبھی کہ آپ کتنی چیزوں سے؟ کہا 2 چیزوں سے, ایک جسم سے ایک روح سے. جسم تو آپ کا نظر آتا ہے, سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جسم تو آپ کا نظر آتا, آپ کی روح نظر آتی ہے. مثلا اسی مفتی صاحب سے پوچھئے آپ کے روح کہاں ہیں؟ کہا جی ہے میرے میں روح ہے بدن میں. میں نے کہا جو ہے اسے دکھنا چاہیے, یہ دکھتی کیوں نہیں ہے؟ اچھا ادھر مرا ہوا کسے کہتے ہیں؟ روح نکل جائے. تو جب نکلی جب دکھائی دی؟ جب بھی نہیں دکھائی دی. مگر ہے یا نہیں ہے؟ ہے. جسم میں ہے مگر دکھائی نہیں دیتی. کرو انکار. نہیں کر, کہا نہیں جناب ہے مگر دکھائی نہیں دیتی. اچھا میں نے کہا دوسرا جواب اور دے دے, تیرے جسم کا کنٹرول روح کے اوپر ہے یا روح کا کنٹرول جسم کے اوپر ہے؟ زور سے بولیے گا بھائی. جسم کا تو نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے تمہاری یہ بات غلط ہے کہ جو غائب ہے وہ کنٹرول کیسے کرے گی؟ ارے نہیں بھائی, آخری کہاں بیٹھے ہوئے؟ جو غائب ہے وہ کنٹرول کیسے کرے گی؟ میں نے کہا اگر تیری روح غائب رہ کے کنٹرول کر سکتی ہے تو جو امام روح کائنات ہو, دیکھیں سنیے, روح کا کنٹرول جسم کے اوپر ہے, جسم کا کنٹرول روح کے اوپر. تو یہ روح غائب رہ کے کنٹرول کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اور دکھائی اللہ نے ہر آدمی کے وجود میں. بڑا جملہ ہے خدا قسم, بڑا گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کیجئے گا. صلوات پڑھیے تو اس کی برکت سے پہنچیں گے انشاءاللہ. بتاؤں کیسے پہنچیں گے؟ روح ہر آدمی میں رکھ کے اللہ نے ہر جسم میں روح کو غائب کر کے امام زمانہ کے وجود کی دلیل دے دی کہ جس طرح تمہارے جسم میں روح غائب ہے مگر نظر نہیں آتی, اسی طرح دنیا میں امام غائب ہے مگر نظر نہیں آتا. جس طرح تمہاری روح غائب رہ کے کنٹرول کر سکتی ہے اسی طرح امام بھی غائب رہ کے کنٹرول کر سکتا ہے. اب اس سے بڑا, جب مر گئے تو میں نے کہا کیا دلیل ہے تمہارے زندہ ہونے کی؟ کہا دلیل ہے میرے زندہ ہونے کی میرے ہاتھ کا چلنا, میرے پیروں کا چلنا, میرے دل کا دھڑکنا, میری آنکھوں کا دیکھنا. اس بات کی دلیل ہے کہ روح موجود ہے. یہی تو, روح تو نہیں دکھائی. جب ہم نے کہا روح دکھاؤ, کہا نہیں ہے. میں نے کہا کیسے پتا چلے؟ کہا ہاتھوں کا چلنا, پیروں کا چلنا, دل کا دھڑکنا, آنکھوں کا دیکھنا. میں نے کہا روح دکھانا. کہا نہیں, یہ نظام جسم کا چلنا بتاتا ہے کہ روح اندر ہے. تو میں نے کہا سورج کا وقت پہ نکلنا, ستاروں کا نکلنا, چاند کا نکلنا دلیل ہے کہ کوئی امام ہے. جس طرح تیرا جسم دلیل ہے اسی طرح یہ دلیل ہے کہ کوئی امام انشاءاللہ. اور جب امام ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کی دعا ضرور پڑھیے جس کا نام ہے دعائے. کل کون سی دعا بتائی تھی؟ دعائے غریب. آج ایک دعا اور بتاتا ہوں, اچھی سی صلوات پڑھیے جب بتاؤں گا. ایک صلوات جناب ام البنین اور جناب عباس کے لیے پڑھیے آپ. وعجل. ابھی بتاتا ہوں, دعائے غریب پڑھیے. حیدر ٹی وی والوں نے دعائے غریب کو چھاپ دیا ماشاءاللہ.
اس کو لیے اپنے ساتھ، 1 منٹ کی بھی دعا نہیں ہے۔ اب ایک اور بتاتا ہوں، جن کے پاس جاب نہ ہو، جن کے رزق میں برکت نہ ہو، جن کے گھروں میں بیماریاں ہوں، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہوں، جن کی بیٹیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، جن کے گھروں میں مقدمے بہت چل رہے ہوں، مقدمے ختم نہ ہوتے ہوں، تو ان تمام کے لیے ممبر سے دعویٰ کر رہا ہوں 100% قبول نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لیجئے، اس سے بڑی تو دلیل نہیں دے سکتا میں۔ فون نمبر لے لیجئے، میں میسم سے کہوں گا اس ٹی والوں سے میرا نمبر ڈال دیں، اگر نہ پوری ہو تو مجھے کبھی بھی فون کر سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے سن لیجئے، عمل ہے 133 مرتبہ 133 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین۔ پڑھیے مل کے، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ پھر زور سے پڑھیے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ پتا کیا ترجمہ ہی پہ معراج ہو جائے گی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کی پریشانیوں کو دور کرنے والے۔ ارے نہیں سمجھے تو میں کیا کروں؟ دنیا کی مشکلیں جو حل کرے اسے امام کہتے ہیں، اور جو امام کی مشکل حل کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ سنیے، سنے میری ماں بہنیں، کسی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کریے یہ عمل 133 مرتبہ نماز کے بعد، اور اگر ہو سکے تو 12 بجے کے بعد پڑھیے، اگر ممکن ہو نماز شب پڑھیے پھر پڑھیے۔ نماز شب نہ پڑھ سکتے ہو، آفس میں جب کار چلا کے جا رہے ہو تب جب پڑھتے چلے جائیے، کوئی وقت معین نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح باپ ہر وقت مشکل کشا ہے اسی طرح عباس مشکل کشا ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کوئی ہے جو مجھے بتائے عباس کے معنی کیا ہیں؟ عباس کے معنی کیا ہے؟ شیر نہیں، بالکل غلط، شیر نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، اپنی ڈکشنری چیک کر لیجیے گا، جا کے گوگل پہ سرچ کر لیجیے گا۔ الاسد الذی، تیار ہو جائیے، الاسد الذی تہرب منہ الاسود، جس سے پوری دنیا کے شیر ڈرے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ ہے عباس، باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ اگر تمہیں کسی سے کچھ مانگنا ہے تو عباس سے مانگو۔ نادر شاہ درانی کا نام جانتے ہیں؟ نادر شاہ درانی بہت بڑا بادشاہ تھا، ہندوستان کو جس نے فتح کر لیا تھا، ہندوستان سے تخت طاؤس لے جا کے پتہ کہاں رکھا تھا؟ کہاں رکھا تھا بھائی؟ امام رضا کے روزے پہ منت مانگ کے آ گیا تھا، اگر میں فتح کر لوں گا تو تخت طاؤس تمہارے روزے پہ رکھوں گا۔ پوری ہو گئی، تخت طاؤس ہے وہاں، آج بھی ہے۔ بڑا بادشاہ نادر شاہ درانی، جب اس نے ہندوستان فتح کر لیا تو ایک شیعہ وزیر تھا اس کا، جس کا نام تھا مہدی۔ دیکھیں امام مہدی سے اشرا ہے تو مہدی کا واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ مہدی اس کا نام تھا وزیر کا۔ اس نے کہا سرکار اب تو آپ نے فتح کر لیا، اب مجھے اجازت دی جائے کہ میں نجف جانا چاہتا ہوں زیارت کے لیے۔ نادر شاہ کا عقیدہ بگڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگا یہ شیعوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بتوں کی طرح قبروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ارے مردوں کے پاس جا کے کیا کرو گے؟
وہ تو مر گئے، علی مر گئے کب کے، مردہ ہیں، مردے کے پاس جا کے کیا کرے گا؟ کہا یہی تو تجھے غلط بتایا گیا ہے، میرا مولا مردہ نہیں ہے، میرا مولا زندہ ہے۔ کہتے زندہ ہے؟ کہا دلیل بتا اس کی زندگی کی، اگر تیرا علی زندہ ہے تو دلیل کیا؟ کہا اس نے آج بھی دلیل یہ ہے کہ کوئی نجس چیز میرے مولا کے روزے میں نہیں جا سکتی۔ ارے بھائی، کوئی نجس چیز میرے مولا کے روزے میں نہیں جا سکتی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میرا مولا زندہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے کتے لے جائیں گے، اور ایک برتن میں اس نے شراب بھروائی، ایک برتن میں شراب بھروائی اور ایک کتا ساتھ لے لیا۔ ادھر مولا کے حدود میں جب پہنچنے لگے مولا علی کے، تو فورس جو ہے، پولیس جو ساتھ ہے، وہ کتے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور کتا حد میں داخل نہیں ہوتا۔ ایک پولیس والا لگا، 2 لگے، 10-15 پولیس والے لگے۔ واقعہ یہ ہے کہ زنجیر ٹوٹ گئی، مگر وہ کتا حرم میں داخل۔ ابھی یہ بادشاہ خوش ہونے والا تھا، کہنے چل کتا آیا نہ آیا، شراب تو اندر آ گئی، میں لے کے آ گیا ڈبے میں شراب۔ شیعہ کہتا ہے ذرا کھول کے دیکھ، اب جو کھولا تو سرکہ۔ اب جو کھولا تو وہ شراب نہیں ہے جی، وہ تو سرکہ ہے۔ سرکہ جائز ہے، طاہر ہے۔ اپنے سر کا تاج اتارا، پٹا اپنے گلے میں لٹکوایا، اور کہنے لگا مجھے کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے علی کے روزے پہ لے کے چلو، اس لیے کہ مجھے پتا چل گیا بادشاہ میں نہیں۔ میں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ تو یہ ہے۔ اپنے سر کا تاج اتارا اور رکھ دیا، کہنے لگا آج سے آپ بادشاہ ہیں، ہم بادشاہی نہیں ہیں۔ اپنا نام رکھ لیا کلب علی۔ کلب علی، کلب کہتے ہیں عربی میں کتے کو۔ کہا میں تو اپنے مولا کا، ہاں میں بادشاہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد وزیر نے کہا سرکار چلیے ان کے بیٹے کی بارگاہ میں چلیں۔ کہا وہ کون؟ کہا حسین ابن علی۔ اب وہ وزیر لے کے اسے امام حسین کے روزے میں لے کے آیا، اس نے وہاں زیارت کی، پورا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا چلیے ایک روزے کو اور لے کے چلتا ہوں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اسی بادشاہ کا بیٹا۔ ارے بھائی، اسی علی بادشاہ کا بیٹا عباس۔ کہنے لگا تو حسین نے اپنے ساتھی بھی اپنے ساتھ رکھے، بیٹے بھی، عباس کو الگ کیوں رکھا؟ چونکہ روزہ الگ ہے نا۔ اب وہ سمجھا رہا، یہ سمجھ نہیں پا رہا جناب عباس کی اہمیت۔ کہنے لگا یہ تو ایسے ہی ہیں۔ ابھی یہ بیٹھا ہوا تھا روزہ حضرت عباس میں کہ اس نے دیکھا کہ شور گریہ بلند ہوا روزے میں، اور ایک جوان روتا ہوا آیا۔ اب وہ گڑ گڑا رہا، رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا یہ شور گریہ؟ نادر شاہ بادشاہ کہتا ہے وہ ظالم بادشاہ ہے، پوری دنیا جانتی تھی اسے۔ کہنے لگے اسے کیا ہو گیا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا یہ پریشانی میں۔ کہا ہمارے پاس لاؤ، ہم پریشانی حل کریں گے۔ اسے اس کے پاس لے گئے۔ جوان کہتا جوان کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ آج میری شادی ہوئی تھی، اور ہمارے یہاں یہ رسم ہے کہ دلہن کو اپنے گھر نہیں لے جاتے، پہلے باب الحوائی عباس کی زیارت کراتے ہیں، بعد میں دلہن کو۔ زور سے بھائی سب ساتھ ہیں نا ماشاءاللہ، صلوات بآواز بلند۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی توجہ سے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ پتہ کہا کہ یہ جوان وہ کہتا ہے ہماری رسم ہے، ہم دلہن کو گھر نہیں لے جاتے جب تک کہ جناب عباس اور امام حسین کی زیارت نہ کرا لیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں اپنی بیوی کو لے کے آ رہا تھا، میرے ساتھ سامان بھی تھا، راستے میں کچھ ڈاکو ملے، ڈاکوؤں نے میرا سارا سامان چھینا، سارا سامان چھین کے میری بیوی کو بھی اٹھا کے لے گئے۔
اب میں ان کے روزے پہ آیا ہوں، چونکہ یہ باب الحوائج ہیں، یہ ہر ایک کی سنتے ہیں۔ نادر شاہ درانی سن کے پریشان سا ہوا اور کہنے لگا تیری بیوی کو ایک دن میں ہم ڈھونڈ کے دیں گے، تجھے ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، رو مت، ہم دیں گے۔ مگر وہ پتہ آنے والا کیا کہتا ہے، مجھے مدد تم سے نہیں۔ ارے بھائی مجھے مدد تم سے نہیں چاہیے۔ کہا کس سے؟ کہا مجھے عباس سے مدد چاہیے، باب الحوائج سے۔ اب وہ اپنی شان کو بڑا سمجھتا تھا، اس نے کہا اتنا اعتبار ہے اس صاحب قبر پر؟ کہا اعتبار اپنے سے زیادہ اعتبار، کائنات اپنی جان بھی قربان ہو جائے تو بھی اعتبار ختم نہ ہوگا۔ کہا ہم پہ کوئی اعتبار نہیں؟ کہا بالکل نہیں، جو اعتبار مجھے مولا پہ وہ کسی پہ نہیں ہے۔ کہا تو اگر تجھے اعتبار ہے، اگر تیری بیوی شام تک نہ آئی تو تجھے میں قتل کر دوں گا۔ پتہ کیا کہتا ہے، تجھے میں قتل کر دوں گا اگر تیری بیوی شام تک نہ آئی۔ وہ کہتا ٹھیک ہے قتل کر دینا۔ پھر روزے پہ پہنچا، گڑ گڑا کے کہنے لگا مولا وہ تو خطرے میں ہے ہی، مولا عباس میں بھی خطرے میں آ چکا ہوں، اگر نہ آئی تو میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ابھی گڑ گڑا رہا تھا کہ پھر نعرہ تکبیر روزے میں بلند ہوئی۔ کیا دیکھا، ایک خاتون آ رہی ہے سجی دھجی، بیگم کا ہاتھ پکڑا، روزے کا طواف کرنے لگا۔ نادر شاہ درانی نے وزیر سے پوچھا اب کیوں یہ شور بلند ہے؟ کہا سرکار جس بیوی کو مانگنے آیا تھا وہ آ گئی۔ اب بھائی کوئی تلاش کرنے نہیں گیا، ابھی تو یہاں سے گیا تھا اور ابھی اتنی جلدی؟ بلایا، بلاؤ اس عورت کو بھی، اس لڑکی کو بھی اور دولہا کو بھی بلایا۔ عورت کو، لڑکی کو سامنے کھڑا کیا، کہا بتائے لڑکی تیرے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ کہا ہم یہاں زیارت کرنے آ رہے تھے، مجھے چور اٹھا کے لے گئے، ڈاکو اٹھا کے لے گئے، سارا سامان چھین لیا، ابھی مجھے لے جا رہے تھے، غلط ارادہ رکھتے تھے، میں نے اپنا سر اٹھا کے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا عباس تمہیں زینب کی قسم، میری جان بھی تمہارے حوالے، میری عزت بھی تمہارے حوالے۔ جیسے ہی میں نے کہا ایک گھوڑا سوار آیا جس کے ہاتھ نہیں تھے اور اس نے مجھے چھڑایا، اور جیسے ہی چھڑایا میں نے آنکھ بند کی تو میں نے روزے میں پایا۔ اب سمجھ گیا واقعا یہ علی ہی کا بیٹا ہے۔ عزیزو عزادارو ماتم دارو، آج 8 محرم ہے، اسی 8 محرم کا پورے سال انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ عباس سے مخصوص ہے، عباس سے مخصوص ہے، عباس باب الحوائج ہے۔ عاشور آ گیا اور عباس حسین کی خدمت میں آئے، آقا اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے، اب رونا نہ رونا آپ کا کام ہے، چونکہ آج کے تو مسائل میں مجھے بلانا نہیں ہے، آج تو آپ خود ہی رونے کے لیے آئے۔ پتہ کیا کہا، اذا مضیتا تفرق عسکری، عباس اگر تو چلا گیا میرا لشکر بکھر جائے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، اجازت نہیں ملی۔ عباس خیمے میں پہنچے، سنیے میری ماں بہنیں، میرے بھائیوں، آج میں مصائب بڑے اطمینان سے بغیر جوش کے پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ آج آپ کو اتنا رونا آ رہا ہے خود ہی، اس لیے کہ بیویوں کی ڈھارس جا رہا ہے، زینب کا اطمینان جا رہا ہے، حسین کا علمدار جا رہا ہے، باب الحوائی جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ خیمے میں پہنچے، جیسے خیمے میں پہنچے کیا دیکھا کہ خیمے میں سوکھے مشکیزیں رکھے ہیں اور ان سوکھے مشکیزوں پر 20 بچے اپنا منہ رکھ کے لیتے ہیں، اور سکینہ نے جیسے ہی چچا کو آ کے دیکھا، چچا پیاس نے مار ڈالا،
چچا پیاس نے مار ڈالا. عباس نے مشکیزوں کو اٹھایا, حسین کی خدمت میں آئے. آقا لڑنے نہیں جاتا, اتنی اجازت دے دیجئے کہ سکینہ اور بچوں کے لیے پانی لے آؤں. جاؤ عباس, میں نے اجازت دی. ادھر عباس چلے, کہا زینب سے مل کے جانا. زینب کے خیمے میں آئے, زینب نے بٹھایا, کہا عباس تھوڑی دیر رک جا. کہا کیا بات ہے؟ ساری بیویوں کو بلایا, تمام بیویاں خیمے کے اندر آ گئی. ایک مرتبہ زینب نے کھڑی ہو کے کہا, اے بیویوں, آج تک میں تمہاری پردے کی ضامن تھی, اس لیے کہ مجھے معلوم تھا ارے ہماری چادر کون چھینے گا جن کا عباس زندہ ہو. لیکن بیویوں, ارے میرا عباس. رونے کی آواز کربلا جانی چاہیے بھائی. میرا عباس جا رہا ہے, جاؤ عباس, میں نے اجازت دی. ارے ابھی آپ نے بڑے بڑے مرثیے سنے. حسین جب عباس چلنے لگے تو حسین نے ایک مرثیہ پڑھا, پتا کیا کہا؟ عباس جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگا کرے گی. مطلب سمجھیے, مطلب اور جو تیرے خوف سے جاگا کرتے تھے وہ سویا کریں گے. مطلب ہے اب سکینہ نہیں سوئے گی, اب زینب نہیں سوئے گی. سنیے, عباس چلے, گھوڑے پہ سوار ہوئے, فرات پہ پہنچے, چلوں میں پانی لیا, تصویر سکینہ نظر آ گئی. پانی کو پھینک دیا, مشکیزے کو بھرا, مشکیزہ بھر کے خیموں کی طرف چلے. عباس لڑ نہیں رہے, خیموں کی طرف جا رہے ہیں. تیزی سے شیر خیموں کی طرف جا رہا ہے. سکینہ دروازے خیمہ پہ کھڑی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کودے لیے ہوئے ہیں. جب علم نظر آ رہا کہتی میرا چچا آ رہا ہے, دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. سکینہ دیکھ رہی تھی, علم کو ایک جھٹکا سا لگا. یہ وقت ہوتا جب عباس کا دانا بازو. عباس کا دانا بازو ختم ہوا. اس کے بعد سکینہ کو پھر علم نظر آیا, پھر دوسرا بازو کٹا. عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں رکھ لیا. کوشش خیمے تک چلے جائیں, کسی ظالم نے ایسا تیر مارا, مشکیزے کا پانی بہ گیا. تمنا عباس. نہیں, ابھی سنیے, ابھی روئیں گے. پتا کیا ہے؟ مشکیزے کو دانتوں میں پکڑا, پانی بہ گیا. عباس خیموں سے رخ موڑا, فرات کی طرف رخ کر دیا. اب جب جا رہے نا, جس کے ہاتھ نہ ہو ذرا تصور کریں, اب ہاتھ نہیں ہے. عباس نے رخ موڑ دیا فرات کی طرف. ایک ظالم نے ایک ایسا تیر مارا, عباس کی آنکھ میں لگا. ارے جس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ آنکھ سے تیر ہاتھ سے نکال لیتا ہے. عباس کے ہاتھ نہ تھے, سر کو جھکایا گھٹنوں کی طرف, گھٹنوں سے تیر نکالنا چاہا. ابھی تیر نکال رہے تھے, کسی نے ایسا گرز مارا. خوب روئیے, سکینہ کو پرسا دیجئے بھائی. 8 محرم ہے, نہ جانے کون مر جائے, نہ جانے کون زندہ رہے. اگلے سال یہ 8 محرم نصیب ہوگی. پتا کیا کہا کہ تیر نکالنا چاہا, نہ نکلا, کسی نے گرز مارا. یہ بات جب ام المؤمنین کو پتا چلی نا, لٹا ہوا قافلہ پہنچا, حسین مارے گئے. کہتی عباس کا دودھ نہ بخشوں گی. کسی نے کہا بی بی تیرا عباس پہلے مارا گیا. کہتی ہے کس ماں نے وہ بچہ پیدا کیا تھا جو میرے عباس کو مار دے؟ کہنے لگے نہیں بی بی, پہلے تیرے عباس کے بازو کاٹے گئے. کہتی ہے کس طرح کاٹے گئے؟ کہا دھوکے سے. عباس کے گرز لگا. کہا عباس کو تو ہر چیز آتی تھی. کہا نہیں بی بی ہاتھ کٹ گئے. ماں کا دل تھا, کہنے لگی ارے جب گھوڑے سے نیچے آیا ادھر گھوڑے سے نیچے آئے, ادھر بھائی کو آواز دی. حسین کا مرثیہ سنیے, خدا کی قسم مرثیہ کا بند پڑھ رہا ہوں, کمر کو
पकड़ लिया। अलान इनकसरा ज़हरी, ए भाई मेरी कमर टूट गई, ए भाई मेरा कोई मददगार न रहा। शाहे मर्दा की औरतों, शाहे मर्दा के जवानों, शाहे मर्दा के बुजुर्गों, जुमला सुन लो मरसिए का इमाम हुसैन के। पता क्या कहते हैं? वताना भी अदुबी, वताना भी अदुबी। ए अब्बास, मेरे दुश्मन मुझे ताना दे रहे हैं, तुझे बड़ा गुरूर था अब्बास के ऊपर। अरे तेरा अब्बास मर गया। ए मेरे शेर, सर पीट के भाई, सर पीट के। ए मेरे शेर, मुझे दुश्मनों में अकेला छोड़ गए। हुसैन चले, अपने कुछ उठाया, बगल में रख लिया, फिर उठाया, बगल में रख लिया। कहा ये क्या? कहा अब्बास के कटे हुए बाजू। और अब हुसैन अब्बास के सराने पहुंचे, सर को रखा जानू पर, अब्बास ने उतार दिया, फिर सर को जानू पे रखा, फिर अब्बास ने उतार लिया। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, ये मेरे भाई क्या बात है? कहा जब मैं दुनिया से जा रहा हूं तो मेरा सर आपकी गोद में, लेकिन जब आप घोड़े से गिरेंगे, ए अब्बास मेरी मां। अब्बास अभी नहीं, एक मिनट भाई, एक मिनट, जहां बैठे वहीं बैठ जाइए। एक मिनट। एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास से बातें की। क्या बात है अब्बास? कहा आपके चेहरे की जियारत करना चाहता हूं। कहा फिर कर लो। कहा एक आंख में खून भरा है, एक आंख में तीर लगा है। आंख को साफ किया, हुसैन की जियारत की। हुसैन पता क्या कहते हैं? अब्बास मेरी भी एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा जिंदगी भर आका कहता रहा, जिंदगी भर आका कहता रहा, एक बार भाई कह दे। अब्बास ने भाई का, रूह निकल गई, अलम को लिया,